پھر تو دوست دارم کا مطلب یہ ہوا کہ دارم احمق، بے وقوف اور پاگل ہے۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تو اس کی بات پر وہ گھوٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ کتنی آسانی سے اس کے الفاظ اسی پر الٹا رہی تھی، لیکن ان لفظوں کا مطلب بہت خوبصورت ہے۔ وہ کم از کم ان باتوں کے موڈ میں نہیں تھا۔ اماں سائیں، بابا سائیں کب آئیں گے؟ وہ تقریباً 16ویں بار آ کر ان سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا، لیکن ان سے وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اس نے تو بس اتنا کہا تھا کہ اسے بابا سائیں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور وہ بات کیا تھی وہ جاننے کا تجسس تو اب اماں سائیں کو بھی ہو گیا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے بیٹا سائیں جو تمہیں صرف اپنے بابا سائیں کو بتانی ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ آخر کون سی بات ہے؟ بات کرنے کے لیے تم اتنی زیادہ انتظار کر رہی ہو؟ آپ کو بتانے والی نہیں ہے، یہ میرا اور میرے بابا کا ٹاپ سیکرٹ ہے، اور میں آپ کو اور اپنے بابا کے پرسنل میٹرز میں انوالو نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ کو بتا دیا تو آپ پہلے ہی انکار کر دیں گی، بابا کو منع کرنے کے لیے کہہ دیں گی۔ ان معاملوں میں آپ تو ویسے ہی میرے ساتھ ستیلی بیٹیوں جیسا سلوک کرتی ہیں، اس لیے جب بابا آئے مجھے بتا دیجیے گا۔ ان کی بات پر گردن اکڑاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی کہ پیچھے سے اماں سائیں کا جوتا آگ لگا تھا۔ ہائے میں مر گئی، مار ڈالا مجھے اماں سائیں، آپ کتنی ظالم خاتون ہیں، ذرا ترس نہیں آتا آپ کو اس معصوم اولاد پر؟ وہ کندھا سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ اگر معصوم اولاد تم جیسی ہو تو پتہ نہیں شیطانی اولاد کسے کہتے ہیں۔ یہاں آؤ واپس اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں تمہارے بابا سائیں سے ایسی کون سی بات کرنی ہے جس کی وجہ سے تم صبح سے کمرے کے 30 چکر لگا چکی ہو۔ وہ ذرا سختی سے بولی تو زاوش انہیں ادھوری بات بتا کر پچھتائی تھی۔ نہیں اماں سائیں، مجھے آپ کو نہیں بتانا، میں جانتی ہوں اگر میں نے آپ کو بتایا تو آپ بابا سائیں کو پہلے ہی منع کر دیں گی اور مجھے اجازت نہیں دیں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بہت معصومیت سے ان کے پاس بیٹھی تو اماں سائیں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ پچھلے ہفتے تم ٹرپ کی بات کر رہی تھی نا کہ تمہارے کالج میں کوئی ٹرپ جانے والا ہے، یہ اسی ٹرپ سے جڑی ہوئی کوئی بات ہے نا؟ تو نہیں، دیکھو زاوش، اگر تم اپنے بابا سائیں کے سامنے اس معاملے میں ضد کی نا تو میں تمہارے سر پہ ایک بال نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے میں جانتی ہوں کہ تم اماں سائیں نے باتوں ہی باتوں میں اسے دھمکی لگاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں اماں سائیں، میں بالکل ضد نہیں کروں گی، بس بابا سے اجازت لوں گی۔ اگر اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ دی تو نہ صحیح۔ وہ بہت معصومیت سے اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھا رہی تھی، لیکن سامنے اس کی اماں تھیں۔ اماں سائیں جانتی تھی زاوش اتنی جلدی ہار مارنے والوں میں سے تو نہیں تھی، وہ اجازت لے کر ہی دم لے گی۔ ایک تو اصغر شاہ اس کے معاملے میں نرم دل کے مالک تھے، چھوٹی ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ اصغر شاہ دارم اور زرنش کے معاملے میں جتنے سنجیدہ تھے اس کے معاملے میں اتنے ہی نرم تھے۔ زاوش کے پیدائش میں انہوں نے اصغر شاہ کا وہ روپ دیکھا تھا جو باقی دو بچوں کے وقت نہیں دیکھا تھا۔ اس کے تو انہوں نے وہ لاڈ اٹھائے تھے جس کا زرنش اور دارم نام بھی نہیں لیتے تھے۔ تم ان کے سامنے ذکر بھی نہیں کرو گی، اور اپنی ہر بات پر ضد مت کیا کرو۔ زری، اب نکاح ہو چکا ہے تمہارا، اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھو، اپنا وقت پر بات کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے شوہر کے بارے میں جانو۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور وہ اس روز والے ٹاپک سے خاصی بیزار ہو چکی تھی۔ سمجھتی تو ہوں میں ان کے مزاج کو، دیکھیں آج میں نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے۔ اس نے فوراً اپنا احسان جتایا تھا جو آج شام زری بیگم نے زبردستی اس سے ساحر زائی کی پسند کی بریانی بنوائی تھی۔ کوئی احسان نہیں کیا تم نے اس کے لیے کھانا بنا کر، شوہر ہے تمہارا، تم خیال نہیں رکھو گی تو کون رکھے گا؟ ویسے بھی آج تمہیں بریانی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج تو سارے سائیں گھر ہی نہیں آنے والے۔ دارم سائیں گھر پہ نہیں ہے تو وہ ڈیرے پر بہت کام ہے، سب کچھ ساحر سائیں نے ہی سنبھالنا ہے۔ اماں سائیں اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ زاوش کے لیے جھٹکا کافی تھا۔ اس کے 3 گھنٹے کی محنت کے جواب میں اسے یہ سب خبر سننے کو ملی تھی جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی۔ 3 گھنٹے کے بعد وہ گھر آنے والا ہی نہیں؟ کیا مطلب ڈیرے پر کام ہے تو کیا گھر نہیں آ سکتے؟ ویسے بھی ڈیرا کتنی دور ہے یہاں سے، کم از کم کھانا کھانے آ ہی سکتے ہیں، کھا کر چلے جائیں گے۔ اتنی محنت سے بنائی ہے میں نے بریانی، سارا دن میں نے کچن میں لگا کر، دیکھیں میری سکن کتنی رف ہو رہی ہے، اور اب خبر مل رہی ہے کہ جناب کھانے پر ہی نہیں آ رہے۔ کھانا تھوڑی نا ان کی ضرورت ہے، زندگی ہے، وہ تو کھائے پیے بغیر بھی آرام سے رہ لیتے ہوں گے۔ اگر ان کا سگریٹ ان سے دور کیا جائے تب میں پوچھوں۔ ہائے میں نے کتنی محنت سے کھانا بنایا تھا، اللہ کرے وہاں ڈیرے پر ان کے سگریٹ ختم ہو جائے۔ اگر یہ آ کر میری بریانی نہیں کھا سکتے تو وہاں ان کے سگریٹ نہ ملے۔ ہائے میری محنت، میرا سارا دن، میرے 3 گھنٹے، یہی گھنٹے لگا کر میں اپنے ڈرامے کی قسطیں دیکھ لیتی۔ وہ اپنی دعائیاں دے جا رہی تھی جبکہ اماں سائیں نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ہائے مجھ معصوم کی تو کوئی سنتا ہی نہیں، اللہ جی آپ ہی سن لیں، آپ تو میری دعائیں بھی قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ مجھے پیار کرتے ہیں تو بس آج ساحر سائیں کو گھر آنے پر مجبور کر دیں، ورنہ میرے 3 گھنٹوں کی محنت واپس کریں، میں نہیں جانتی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے اللہ کے سامنے اپنا شکایت نامہ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی۔
سب نے اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی تعریف کی تھی، خاص کر بابا سائی نے تو پہلی بار بریانی بنانے کی خوشی میں اسے انعام بھی دیا تھا، اور اماں سائی سے چھپ چھپا کر اس نے بابا سائی کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ان سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہے، لیکن اماں سائی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اماں سائی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہیں پہ بھی جائے وہ اپنی بیٹیوں کو ہر طرح کی آزادی دینے کے حق میں تھی، لیکن وہ انہیں خود سے دور نہیں بھیج سکتی تھی کیونکہ انہیں آج کل کے ماحول پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ بابا سائی نے کھانے کے بعد اسے اسٹڈی روم میں بلایا تھا، لیکن اماں سائی کے وہاں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن کوئی بات نہیں، انہیں ٹرپ پہ جانے میں 4 دن بچے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ کسی نہ کس طرح اجازت لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بہت ساری تعریفیں وصول کرنے کے بعد وہ آرام سے کمرے میں آ کر گہری نیند سو چکی تھی۔ آج اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ساحر سائی گھر پر واپس نہیں آنے والا تھا، ورنہ اس غصیلے نشئی کی وجہ سے اسے اپنی نیند کی قربانی تو روز ہی دینی پڑتی تھی۔ لیکن آج وہ بالکل ریلیکس تھی۔ اتنی ساری تعریفیں سننے کے بعد اب وہ ساحر شاہ کی ڈانٹ سننے کا اس کا ہرگز موڈ نہیں تھا، اس لیے سونے سے پہلے اس نے ایک بار پھر سے دعا کی تھی، اللہ جی ساحر شاہی کو نہ بھیجیے گا، ان کے سیکرٹ مت ختم کرنا، آج میں ان کی شکل دیکھنے بنا سونا چاہتی ہوں تاکہ مجھے اچھے اچھے خواب آئیں۔ وہ اپنے دل سے ہر طرح کے برے خیالات جھٹک کر آنکھیں موند چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ کمرے میں گہری نیند میں اتر گئی تھی، لیکن شاید سکون کی نیند تو نکاح والے دن کے بعد اس کی زندگی سے ختم ہو چکی تھی۔ اس کا گھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تائی امی نے بتایا کہ اس کی لاڈلی نے آج پہلی بار ساحر کے پسند کا کھانا بنایا ہے۔ نکاح کے بعد اس نے کچن میں آ کر کھانا بنانا شروع کر ہی دیا تھا۔ ویسے کھانا بنانا تو اسے ہمیشہ سے آتا تھا، لیکن وہ ان سب کاموں سے ذرا دور ہی رہتی تھی کیونکہ تایا سائی کا کہنا تھا کہ اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی، اسے کچن کے کام میں مت الجھاؤ۔ اس کے حکم کے بعد ہی تائی امی نے سائی نے اس کے گھر کے کاموں کی ذمہ داری تو نہیں ڈالی تھی، لیکن پھر بھی زبردستی سے ہی اسے کوئی نہ کوئی کام سکھاتی رہتی تھی۔ لیکن ان کاموں کو کرنے کا وقت تب آیا تھا۔ اب وہ کبھی کچن میں گھس کر کچھ نہ کچھ بناتی تھی، کبھی ساحر کی پسند کا کھانا اس نے پہلی بار بنایا تھا اور ساحر کو یقین تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے ہرگز نہیں بنایا ہوگا، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اس نے کچھ تو بنایا اس کے لیے۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت اب سب ملازم اپنے اپنے کاؤنٹر پہ چلے جاتے تھے، وہ خود بھی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے رات لیٹ ہی گھر واپس آیا کرتا تھا۔ اس کی واپسی کا وقت 11 سے 1 بجے کے دوران تھا۔ وہ تو تائی امی سائی کی محبت تھی کہ اس کے بھوکے رہنے کے خیال سے اس کا انتظار کرتی رہا کرتی تھی، اور اب انہوں نے یہ ذمہ داری اپنی بیٹی کے حوالے کر دی تھی۔ پہلے تو وہ شرمندہ ہوا کرتا تھا کہ بیچاری تائی امی سائی اتنی دیر اس کا انتظار کرتی ہیں، اس کے لیے ان کی نیند خراب کرتی ہیں، لیکن اب اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کے حساب سے زاوش کی ذمہ داری تھی، بلکہ اس کا فرض تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کرے۔ اب تو وہ جان بوجھ کر رات دیر سے گھر آتا کیونکہ اپنی معصوم لومڑی کو اپنے انتظار میں بیٹھے دیکھ کے اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ روز اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی دل ملامت کرتا تھا کہ وہ اس معصوم پر کافی ظلم ڈھاتا ہے، لیکن اس ظلم کا بھی اپنا ہی مزہ تھا جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ اور پھر اس انتظار کی وجہ سے فجر کے وقت وہ تائی امی سائی سے بہت ساری ڈانٹ بھی سنتی تھی، اور ہر روز صبح ناشتے کے وقت اس کا منہ بنا ہوتا تھا جو اس کے لیے کافی دلچسپ تھا۔ اس نے کچن میں جھانکا تو آج وہ اس کے انتظار میں نہیں تھی۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ رات کو گھر واپس نہیں آئے گا، لیکن وہ اس کا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، آخر وہ اس کا شوہر تھا۔ اسے بھوکا چھوڑ کر وہ کیسے آرام سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی جو اس کی نظر میں تو جرم سے کم نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر کچن میں دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ اب اس کی اتنی بڑی غلطی معاف تو نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک اس کا واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اسے واپس آنے کے لیے مجبور بھی تو کرنے والی وہی تھی۔ نہ بناتی اس کے لیے بریانی تو شاید وہ آج لوٹ کر نہ آتا، لیکن اب وہ آ گیا تھا تو زاوش کو بھی اپنا فرض نبھانا تھا۔ اٹھو لڑکی، کیا گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہو؟ اس کے سر پہ سوار اسے کب سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ وہ ساتھ والے بیڈ پر ثانیہ آرام سے سو رہی تھی۔ نہیں 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 اللہ جی، میں نے آپ کو اچھے خواب دکھانے کے لیے کہا تھا، میں نے نہیں دیکھنا گندا خواب، پلیز اس خواب کو ختم کر دیں۔ وہ آنکھیں بند کے بڑبڑائی تھی جبکہ خود کو برا خواب کہنے پر ساحر شاہ کے بے شکن ماتھے پر بے حساب بل نمایاں ہوئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے برا کہنے کی؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے میں اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی ساری نیند ہوا ہوئی تھی۔ وہ سیلے نشئی، وہ میرا مطلب ساحر شاہی، آپ تو نہیں آنے والے تھے؟ وہ آنکھیں ملتی بہت معصومیت سے بولی تھی جبکہ نیند سے بار بار آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ ساحر نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لے آیا تھا۔ تمہیں احساس ہے لڑکی، تمہارا شوہر بھوکا پیاسا گھر واپس آیا اور تم آرام سے نیند پوری کر رہی ہو؟ بہت غلط بات ہے۔ چلو جلدی سے کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اپنے ساتھ کچن
की जानिब लाते हुए कह रहा था, जबकि वो बिना दुपट्टे बिना जूते के उसके साथ घसीटती चली आ रही थी। मुझे जूता तो पहनने दे, मेरा दुपट्टा ऊपर रह गया है। उसने जैसे ही किचन में कदम रखा उसकी ममनाहट सुनाई दी थी। साहिर ने एक नज़र उसकी जानिब देखा था और वो जैसे नज़रें पलटने से इनकार कर गई थी। बिना दुपट्टे के उसका हुस्न सरापा उसके निगाहों के सामने था। उसने पूरे इस्तकाक से उसके वजूद को अपनी नज़रों की कैद में लिया था। सर्दी अब इतनी नहीं रही कि तुम बिना जूते के रह सको। वैसे भी तो तुमने जूते ना पहनने की कसम खा रखी हुई है और दुपट्टे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई गैर तो नहीं है जिसके सामने तुम्हारा दुपट्टा पहनना ज़रूरी है। जाओ जल्दी से खाना निकालो। वो कुर्सी की सीट के बैठते हुए सिगरेट सुलगाने लगा था। क्यों, इस सिगरेट से पेट नहीं भरता? वो पलट कर फ्रिज के करीब जाते हुए बुड़बुड़ाई थी। उसने बेहद कम आवाज़ में कहा था, लेकिन साहिर ने सुन लिया था। जाविश ने बेख्तियार अपनी गुस्ताख ज़ुबान दांतों तले दबाई थी। ये सिगरेट पेट नहीं भरता, सिर्फ नशा पूरा करता है। वो गहरा कश लेते हुए बोला था, मैंने ना इंटरनेट चेक किया था। सिगरेट पीने के बहुत नुकसान होते हैं। ये बहुत गलत होता है। इसे नहीं पीना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता आपको इसे पी कर मिलता क्या है। आखिर हासिल क्या होता है इससे जो पीना इतना ज़रूरी होता है। वो माइक्रो से बिरयानी की गर्म प्लेट निकालते हुए उसके सामने रखने लगी थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी। इस तरह बिना चप्पल के यहाँ खड़े रहना उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और असल वजह वो दुपट्टे के बिना यहाँ थी। हाँ, वो उसका शौहर था, इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अभी उनके दरमियान एक पर्दा था जिसकी वजह से साहिर उसको यूँ हिचकिचाना एक नॉर्मल सी बात थी। साहिर बिना इस बात को अहमियत अपनी सिगरेट मुकम्मल करने में मसरूफ़ था। ये बाद में भी पिया जा सकता है ना, पहले आप खाना खाएं। उसे मुसलसल सिगरेट सुलगाते देखकर वो तंग आ गई थी। उसे वापस अपने कमरे में जाना था। इस वक्त उसे बहुत नींद आ रही थी और यूँ बिना दुपट्टे के यहाँ रुककर वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन जानती थी कि साहिर बिना चाय के उसे जाने ही नहीं देगा। इसलिए उसके सिगरेट को देखते हुए बोली, जो आधे से कम हो चुकी थी, खाता हूँ यार, मुकम्मल तो करने दो। दो गहरे कश लेते हुए वो बोला तो जाविश ने उसे घूरा था। सिगरेट ना हो गया, अब हयात हो गया जिसे पीना इतना ज़रूरी है। वो गुस्से से बुड़बुड़ाते चाय के लिए बर्तन निकालने लगी थी। तुम पियो तो पता चले इस नशे में क्या नशा है। वो एक कश लेते हुए मुस्कुराया था। उसने पलट कर उसे देखा और हाथ उसके सामने कर दिया था। उसका नाजुक सरापा साहिर शाह को बुरी तरह से अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें सिगरेट पीना है? वो उसे देखते हुए पूछने लगा था, जो उसकी तरफ उस तरह की उम्मीद तो हरगिज़ नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी सोच से आ गई थी वो। हाँ, तो आप ही तो कह रहे हैं, पियो तो पता चलेगा इस नशे में क्या नशा है। तो दिखाएं मुझे भी, मैं भी देखती हूँ कि इसमें क्या नशा है। वो उसे देखते हुए बोली थी। उसे यकीन था कि साहिर खुद अपना सिगरेट छोड़कर अपना खाना शुरू कर देगा या फिर उसे सख्ती करेगा, गुस्सा होगा, लेकिन अभी के लिए ये सिगरेट छोड़ देगा। लेकिन उसकी सोच के मुताबिक कुछ नहीं हुआ था। साहिर ने लम्हे में अपना आधा अधूरा सिगरेट उसकी उंगली में फंसा दिया था। लंबा कश लेना, मज़ा आएगा। वो आंख दबाते दिलकशी से मुस्कुराते बोला तो जाविश ने बेयकीनी से उसे देखा था। मतलब वो उसे अपनी तरह नशेई बनाना चाहता था। अरे पियो ना, पहली बार कोशिश कर रही हो तो हो सकता है कड़वा भी लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। चलो जल्दी करो, मज़ा ना आया तो पैसे वापस। वो खाने की प्लेट अपने सामने कटक खाने में मसरूफ़ हो चुका था, जबकि निगाहें उसके हाथ पे जमी हुई थी। अस्तगफुरुल्लाह, मैं कोई नशेई थोड़ी हूँ। वो उसकी सोच पर अफसोस करते हुए बोली थी तो साहिर ने निगाह उठाकर उसे देखा था। तुम क्या हो या क्या नहीं हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे आखिरी कश लेकर तुमने मेरा नशा तोड़ा है। अब तुम्हें ये कश लेना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो करो, वो उसे देखते हुए बोला था, जबकि उसकी बात करने के बाद अब वो कभी साहिर को तो कभी हाथ में पकड़े सिगरेट को देख रही थी। कैसा शौहर था उसका जो उसे सिगरेट पीने में मजबूर कर रहा था। ठीक ही कहती थी वो साहिर साईं अपने हमसफ़र को भी अपनी तरह नशेई बनाएगा। आप मुझे ज़बरदस्ती सिगरेट को पीने पर मजबूर नहीं कर सकते साहिर साईं। मैं ये नहीं पीना चाहती, और वैसे ये बहुत बुरी चीज़ है। मैं ऐसी किसी चीज़ को कभी मुंह नहीं लगाऊंगी। आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं पीऊँगी। वो उसे देखते हुए बोली और सिगरेट को डस्टबिन में गिराने लगी थी कि अचानक साहिर साईं का हाथ सख्ती से उसका हाथ सख्ती से थाम लिया था। मैं कुछ नहीं जानता जाविश, तुमने मेरा नशा तोड़ा है। तुमने मुझसे सिगरेट की डिमांड की, मैंने तुम्हें वो दिया। अब तुम भी अपना वो सिगरेट जो मैं पी रहा था, मैंने तुम्हें दिया, वो भी अपना सिगरेट जो मैं पी रहा था। तुम मुझे नशेई कहती हो ना? क्या तुम नहीं जानती कि नशे के लिए उसका नशा कितना अहम होता है? क्या तुम्हें एहसास भी है कि मेरे लिए कितना अहम था? मैंने अपनी सबसे ज़्यादा मनपसंद चीज़ तुम्हारे हवाले कर दी और अब तुम ये नहीं पी सकती। वो उसे घूरते हुए बोला था। उसकी सर्द निगाहों में गुस्सा था। उसे लगा भी वो उसे जान से मार डालेगा।
اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ وقت اسے یاد آیا تھا جب اس نے اس کی چوری کو سارے گھر میں نشر کر دیا تھا، جس کے بعد چاچو سائی کی پائپ کی مار جس سے وہ ابھی تک نہیں بھولا تھا، اور پھر اس مار کے بعد سگریٹ جو اس کے چہرے پر لگایا تھا۔ سگریٹ کافی حد تک جل چکا تھا، کم از کم اس کا جتنا تو ہرگز نہیں تھا جتنا وہ نارمل لیتا تھا۔ جیسے جیسے وہ جل رہا تھا، زاوش کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ یقیناً اسے یہ گندی چیز اپنے لبوں سے لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونے والی تھی۔ دیکھا، میرا منہ دیکھنا بند کرو اور لو کش، اس سے پہلے کہ وہ جل کر خاک ہو جائے۔ وہ اس کی چوری پکڑ چکا تھا، اسی لیے اسے پھر سے بولا تھا، آپ نے کہا آپ نے مجھے اپنی سب سے من پسند چیز دی، تو کیا یہ آپ کی سب سے من پسند چیز سے جلی ہوئی سگریٹ؟ وہ بہانے سے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ صرف ایک جلی ہوئی سگریٹ نہیں ہے مسز زاوش سائرشا، اس میں تمہاری شوہر کی سانسیں ہیں۔ تم جانتی ہو سگریٹ کو پیتے ہوئے میں نے اپنا کتنا نقصان کیا ہے؟ میں نے اپنا اتنا نقصان اسے مکمل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اس کو مکمل کرنے سے پہلے میں نے اسے تمہارے حوالے کر دیا۔ ایک نشئی تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اسے نشہ مکمل نہ ملے۔ تمہاری وجہ سے میرا نشہ ٹوٹا ہے، اور یقین کرو زاوش، اگر یہ سگریٹ جل گئی نا تو میں تمہیں یہ پوری سگریٹ زبردستی پلاؤں گا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک مکمل سگریٹ اسے دکھاتے ہوئے بولا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ اس مکمل سگریٹ کو پی کر اپنی حالت بگاڑنے سے بہتر ہے کہ یہی ایک آخری کش لے لو جو اب بالکل تھوڑا سا بچا ہے۔ سائر کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ اسے کیا سے کیا کر دیتا۔ اسے اپنی جان عزیز تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے پی لیتی ہوں، لیکن پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں، یہ بات صرف آپ کے اور میرے درمیان رہے گی، آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جلتی ہوئی سگریٹ دیکھ کر اسے وعدہ لینا چاہا تھا تو سائر شاہی کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں زاوش، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، جس طرح تم نے کسی کو نہیں بتائی تھی، اور بابا صاحب نے مجھے پائپ سے مارا تھا۔ وہ اسے کچھ یاد دلاتے ہوئے بولا تو زاوش نے سر جھکا لیا تھا۔ ہاں، اس نے وعدہ کیا تھا اس دن کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن نیچے آتے اس نے خبر نامے کی طرح خبر ہر کسی کے کانوں میں انڈیل دی تھی۔ تب میں بچی تھی سائر سائیں، لیکن اب میں سب سمجھ سکتی ہوں، اب میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ اس نے یقین دلانا چاہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب فضول کی بحث کرنا بند کرو، جلدی پیو اسے، وہ سختی سے بولا تھا۔ اس کے اچانک کہنے پر زاوش نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ لبوں کی جانب بڑھا دیا تھا کہ اچانک سائر سائیں نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں سخت کرتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ کر سے پہلے سگریٹ اس کے لبوں سے ٹکراتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے دسترس میں لے چکا تھا۔ زاوش کو اپنی دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کے لبوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اس کی سانسوں کو خود میں قید کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے سگریٹ زمین پر گر گئی تھی۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب اپنی مزاحمت میں وہ کامیاب نہ ہو سکے تو بے بسی سے اس کے کرتے کے کالر کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ اب سائر سائی کی مرضی، وہ اسے آزاد کرے نہ کرے، وہ بس خاموشی سے ان لمحات کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ سگریٹ کی مہک اس کی نازک سانسوں میں عذاب بن کر جذب ہو رہی تھی۔ اس کی کمر میں اپنی بازو حائل کیے وہ ان دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی ختم کر چکا تھا۔ جب باہر سے اچانک کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو جیسے سائر شاہی اپنی ہوش و حواس میں لوٹ آیا تھا۔ وہ اسے ذرا پیچھا کرتے ہوئے ایک اور سگریٹ سلگا چکا تھا، لیکن زاوش اب بھی اسی کے سہارے کھڑی تھی۔ شاید یہ سب اس کے لیے بہت اچانک تھا۔ اسے جیسے آزادی ملی، وہ بے چین سے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بگانا اس کے سینے پر سر رکھے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اسے یقین تھا اگر سائر سائی اور تھوڑی دیر اسے نہ چھوڑتا وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں قید کیے اس کا سر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ کر آئی تو سیدھے ہوئی اپنی کنڈیشن کا احساس ہوا، اور وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے یوں بے شرموں کی طرح کھڑی تھی۔ کیا ہوا معصوم لمڑی؟ لگتا ہے کاش پسند نہیں آیا۔ خیر، پسند آئے نہ آئے، سائر شاہ نے قسم کھائی ہے کہ وہ اپنے ہمسفر کو بھی اپنی طرح نشئی بنائے گا۔ تیار ہو جاؤ، تمہاری سانس سانس میں سائر شاہ اپنا نشہ بھرے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی قمیض طے کرتا کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا جب اسے اچانک کچھ یاد آنے پر وہ مڑا تھا اور اسے دروازے کی جانب جاتے دیکھ کر وہ ریلیکس ہوئی تھی۔ اس کے پلٹ کر واپس آنے پر الرٹ ہوئی تھی۔ تمہارے نشئی سائیں کے منہ کو ایک اور نشہ لگا ہے، اور یقین کرو نشہ اس نشے سے زیادہ نشیلا ہے، اور اس نشے کو پوری طرح سے رخصتی کے بعد ٹیسٹ کروں گا۔ وہ اس کے نچلے لب کو اپنے انگوٹھے سے بڑی بے باک انداز میں چھوتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے کانپنے میں مجبور کر گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد بھی وہ نہ جانے کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی تھی۔ اس نے ایک نظر زمین پر گرے سگریٹ کے ٹکڑے کو دیکھا تھا جس پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اگر اس نے اس وقت جوتا پہن رکھے ہوتے تو اسے مسل کر اپنا غصہ نکال دیتی، لیکن اس کے نشئی سائیں نے تو اسے جوتے پہننے کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔
دارم سو رہا تھا جبکہ در اس کے موبائل کو الٹ پلٹ کر رہی تھی، کہیں سے ایسا ہو جائے کہ وہ گھر میں فون کر سکے، لیکن ایسا تو شاید ممکن نہیں تھا۔ اس کے موبائل پر لاک لگا تھا اور اس کے لاک کے بارے میں اسے کچھ نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں دارم صاحب نے کیا پاس ورڈ لگا رکھا ہے۔ میں تم گیس تک نہیں کر پا رہی، یہ تو شکر ہے کہ سیلفی لے پا رہی ہوں، ورنہ میں تو یہاں بور ہو جاتی۔ وہ اس کے موبائل میں اپنی بہت ساری تصویریں بناتی خود میں مگن تھی۔ جب سے وہ یہاں آئے تھے در کا تو یہی کام تھا۔ دارم صاحب نے اپنا موبائل فون اس کے حوالے کر دیا تھا، وہ جو چاہے کر سکتی تھی، لیکن واٹس ایپ اور کالنگ کے سارے سسٹم پر لاک تھا۔ جس دوران دارم صاحب کا فون اس کے پاس ہوتا اس دوران سے اسے کوئی کال آتی ہی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ دارم صاحب ضرور اس فون کو کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے، تبھی وہ صرف کوئی فون نہیں آتا، ورنہ جب فون دارم کے ہاتھ میں ہوتا ہے تب تو مسلسل بجتا ہی رہتا ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب وہ فون اٹھاتی تھی تب فون میں نہ تو کسی کا میسج آتا تھا اور نہ ہی کال، اور دارم صاحب کے موبائل میں جتنی چاہے تصویریں لے سکتی تھی، لیکن اسے دارم صاحب کی ایک عادت بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اس کی اچھی تصویریں تو اپنے موبائل میں رکھتا تھا، لیکن جو تصویر بری آتی تھی اسے بھی ڈیلیٹ نہیں کرنے دیتا تھا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ وہ جس جگہ گھومنے گئے تھے وہاں انہوں نے بہت ساری تصویریں لی تھی جو اسے پسند نہیں آئی تھی اور ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن دارم صاحب نے ہوٹل میں آتے ہی وہ ساری تصویریں ریکور کر لی تھی اور اسے بھی سختی سے آرڈر دیا تھا کہ وہ اس کے موبائل میں جتنی تصویریں چاہے بنا سکتی ہے، لیکن ڈیلیٹ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ اس لیے وہ خاص احتیاط کر رہی تھی کہ اس کے موبائل میں جو بھی تصویریں ہیں سب اچھی ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ باہر لایا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، وہ دونوں ایک ہی دوسرے میں کھوئے نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ آہستہ زرنش اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو چکی تھی اور وہ کھل کر اسے باتیں کرنے لگی تھی۔ جب زرنش کو لگتا تھا کہ اب ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کرنے کی کوئی باتیں نہیں تھی تو وہ بچپن کا کوئی قصہ چھیڑ دیتی تھی۔ اپنے خوبصورت بچپن کو یاد کرتی ہوئی وہ بھی ان خوبصورت یادوں میں لے جاتی تھی جنہیں یاد کر کے سنان صاحب میں مسکرا دیتا تھا۔ سنان صاحب، کہنے کو تو ہمارا سارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے رگ رگ سے بچپن سے ہی واقف ہیں، لیکن وہ وقت جب آپ اسٹڈی کے لیے امریکہ میں گزار کے آئے تھے اس وقت میں انجان ہوں، لیکن میں انجان نہیں رہنا چاہتی، اس لیے مجھے اس وقت کے بارے میں بتائیں۔ تب آپ کیا کرتے تھے؟ گھر سے دور کس طرح سے رہتے تھے؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے اسے سوال کرنے لگی۔ شاید وہ اپنے شوہر کے ہر لمحے سے واقف ہونا چاہتی تھی، لیکن سنان اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ میں گزارے 4 سال اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھے۔ ان 4 سالوں میں اس نے کیا کیا یہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا۔ شاید زرنش اس وجہ سے متجسس تھی۔ زری ڈارلنگ، وہ میری زندگی کے سب سے برے ترین سال تھے جن کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا۔ وہ وقت بہت مشکل تھا، اپنے گھر سے دور، اپنے اپنوں سے دور، بہت مشکل تھا میرے لیے۔ اب تو میں اس برے وقت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا، تو اس رومانٹک وقت کو یادگار بنانا چاہتا ہوں جو تمہارے ساتھ گزارا ہوں۔ وہ آگے پیچھے کی پرواہ کیے بغیر اس کے گلابی گال پر اپنے لب رکھتے بولا تو زرنش کو جھٹکا لگا تھا۔ یا خدایا، سنان صحیح تو تھوڑا تو ہوش کریں، ہم ہوٹل میں بیٹھے ہیں۔ وہ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے اسے شرم دلانے کی خاطر بولی تھی، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو اس کے چہرے پر شرم و حیا کے خوبصورت رنگ دیکھ کر لطف اندوز ہوا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو کیا ہوا؟ میں کون سا کسی ہوٹل والی کی بیوی کو کے گال کو چوما ہے؟ وہ اتنا بوکھلا رہی ہو، میں اپنی بیوی کے گالوں کو پیار کروں یا لبوں کو؟ یہ ہوٹل والے یا تم کون ہوتی ہو سوال کرنے والی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بے شرارت سے بولا تھا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ خدا را سنان صحیح، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنی ساری بے باک حرکتیں کمرے کے اندر تک میں دور رکھا کریں۔ کمرے کے اندر تمہیں شرم آتی ہے؟ وہ وجہ بیان کرتے ہوئے اس کے جوڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا ہوا اپنے اس دونوں گالوں کے بیچ رکھ چکا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر وہ آنکھیں بند کیے چہرہ جھکا گئی تھی۔ وہ اسے جیت نہیں سکتی تھی۔ ہائے میری شرمیلی بیوی، کچھ نہیں کرتا، میں یہاں کھانا تو کھا لو، باقی ساری حرکتیں اندر چل کے کروں گا۔ وہ چاولوں سے بڑے ہوئے چمچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو زرنش نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یار بیوی، اپنے ہاتھ سے کھلانے پر قسم ہے، عمران خان ٹیکس نہیں لگاتا۔ وہ اگر ان چیزوں پر ٹیکس لگتا بھی ہے تو کہہ دو میری پرسنل پراپرٹی ہے بھائی، اس سے ذرا دور رہو، اس چیز پر ہم مرد لوگ کبھی ٹیکس قبول ہی نہیں کریں گے۔ وہ شرارت سے کہتا ہوا چمچ اس کے منہ کے قریب لے گیا تھا تو زرنش نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اپنا منہ کھول دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اتنی آسانی سے تو یہ ہار ماننے والا نہیں ہے۔ اس کے منہ کھولنے پر وہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھ دبا گیا تھا۔ جانم سائیں، تم یہیں رکو، میں گاڑی
निकाल कर लाता हूँ, फिर तुम्हें कश्मीर की खूबसूरत वादी की सैर कराऊंगा। वैसे इस जगह में तुम्हें खुद भी पहले नहीं गया, लेकिन कहते हैं बहुत खूबसूरत जगह है। फिर सोचा तुम्हें ले चलता हूँ। वैसे तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन शायद तुम्हें वो जगह पसंद आए। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, रास्ता काफ़ी लंबा है और रास्ते में किसी तरह का कोई होटल नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ी सी होटल का हिस्सा है। इस तरफ जो भी जाता है वो अपनी ज़िम्मेदारी से जाता है। कपल्स इस तरफ अपनी इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। काफ़ी चैलेंजेस भी दिए जाते हैं उनको, जिन्हें पूरा करने पर उन्हें होटल की तरफ से काफ़ी कीमती इनामात भी दिए जाते हैं। लेकिन हमें इन फजूलियात में नहीं पड़ना। हम बस जाएंगे, खूब सारा एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम रात को वहाँ रहना चाहो या किसी वजह से हम अगर वक्त रहते वापस ना आ सके, तो कैंप्स की सहूलत मौजूद है और वहाँ कपल को तन्हाई भी दी जाती है। मेरा मतलब है डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया जाता। और डिस्टर्ब करने वाले लोग तो हमें वैसे भी पसंद नहीं हैं। वो उसका गाल खींचते हुए शरारत से बोला तो दरनफी में सर हिलाते हुए चेहरा झुका गई थी। उसके जाने के बाद दर वहीं रुकी, उसका इंतज़ार करने लगी। जब होटल का मैनेजर उसके करीब आ रुका। मैम, क्या आप पहाड़ी की सैर करने जा रही हैं? उसने बहुत मुदबाना अंदाज में पूछा तो दर उसे देखते हुए हाँ में सर हिला गई थी। मैम, ये पहाड़ी हमारे होटल का हिस्सा है, इसे हमने ही डिज़ाइन किया है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हमने अपने कस्टमर के इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कुछ चैलेंजेस रखे हैं। पहाड़ी बहुत बड़ी है, इसमें बहुत कुछ है देखने के लायक, लेकिन इस पहाड़ी की सैर के साथ साथ आप भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं अगर आप पहाड़ी के इन चैलेंजेस में हिस्सा लें, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए बताया था। नो थैंक्स, हम सिर्फ घूम कर आ जाएंगे। तर ने फ़ौरन माजरत की थी। अरे मैनेजर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि हमारी टक्कर का यहाँ कोई कपल नहीं है, लेकिन तुम्हें तो फिर भी इस कपल से पूछना था। एक लड़का हंसता हुआ उसके करीब आके रुका था। दर को उसका अंदाज़ बहुत बुरा लगा था। ऑफ कोर्स सर। दरअसल ये कपल भी काफ़ी लविंग है, इसलिए मैंने सोचा इनसे पूछ लेता हूँ। हो सकता है दिलचस्पी दिखाएं, लेकिन मेरा ख्याल है ये उस चैलेंज में हिस्सा नहीं लेना चाहेंगे। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ, क्यों नहीं, यहाँ हमारी टक्कर का कोई कपल नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो ऐसे चैलेंजेस कबूल कर सके। डार्लिंग, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो अपने पीछे एक खड़ी बेबाक लड़की को देखते हुए बोला तो वो भी हाँ में सर हिला गई थी। क्या चैलेंज है ऐसा जिसे कबूल करने की हिम्मत नहीं है हमें? दर ने गुस्से से मैनेजर को घूरते हुए पूछा। उसे भी उसके इरादे काफ़ी ख़तरनाक लगे थे। हमें इस पहाड़ी पर रहना है 24 घंटों के लिए, लेकिन इन 24 घंटों में हम अपने पार्टनर का हाथ नहीं छोड़ सकते। मतलब कि होटल के टीम हमें और हमारे काउंटर को एक हथकड़ी पहनाएगी, जिसके बाद 24 घंटों के लिए हम अपने पार्टनर के एक लम्हे में उसके साथ रहेंगे। लेकिन जो कपल ये नहीं कर सका, मतलब वो एक दूसरे के साथ रहते हुए चैलेंज मुकम्मल नहीं कर सका, वो हार जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा है ही नहीं जो इस चैलेंज को कबूल कर सके। लड़की ने उसे पूरा खेल समझाया था। कबूल है। वो मैनेजर के हाथ से हथकड़ी खींचते हुए उस बेबाक कपल को देखते दारिम साई की जानिब बढ़ गई थी, जो गाड़ी रोकते हुए उसे आने का इशारा करते हुए गाड़ी के टायर्स चेक कर रहा था। अचानक दर ने उसका हाथ थामते उसे हथकड़ी पहना दी थी। वो हैरानगी से उसे देख रहा था। आखिर वो कर क्या रही थी उसके साथ? दारिम साई, ये क्या हरकत है? वो उसे रोके बिना पूछ रहा था। यह हरकत नहीं दारिम साई, चैलेंज है जो इस फजूल किस्म के कपल ने हमें दिया है। कुछ ज़्यादा ही गुरूर है उन दोनों को अपने साथ पर। मैं उन्हें साबित करना चाहती हूँ कि हमारा कपल उन कपल से ज़्यादा बेस्ट है। वो अब आपके अल्फाज भी नहीं बोलेंगे। इससे पहले कि वो कुछ भी बोलता, दर उसके लबों पर अपना हाथ रख चुकी थी, जबकि कुछ फासले पर खड़े उस बेढंगे कपल को देख उसने दांत पीसे थे। दारिम साई ने एक नज़र अपनी डेंजरस बीवी को देखा था और फिर उस कपल को। इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था, बस उसकी बीवी अब उसके मज़ीद करीब आ चुकी थी और दारिम को इसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं था। हाँ, लेकिन वो बीवी का मान टूटने भी नहीं दे सकता था। अब ये चैलेंज तो उसे जीतना ही था। सर, इस चैलेंज के रूल्स हैं। आपको 24 घंटे इसी तरह रहना होगा, ये लोहे की हथकड़ी पहनकर, जब तक आपका पार्टनर हार ना मान जाए। इस खेल को ख़त्म करने के लिए आप दोनों में से एक को हार मानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये चैलेंज जीत जाए तो हमारे होटल की तरफ से आप लोगों को हनीमून के लिए दुबई भेजा जाएगा। आपके इस एक हफ्ते के पैकेज का सारा खर्चा हमारा होटल उठाएगा, मैनेजर ने तफसील से बताया था। वाह दारिम साई, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा, हम जीत जाएंगे। उसका हाथ दारिम के बाजू के गेट लिपट चुका था। हाँ दारिम साई, हम यकीनन जीत जाएंगे, लेकिन ये दुबई
पैकेज का इनाम मुझे कुछ खास नहीं लगा। वो गाड़ी की तरफ जाते हुए उससे कहने लगा था, हाँ तो हम कौन सा जा रहे हैं, हमने सिर्फ ये गेम जीतना है। मैं इस कपल को दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर कौन सा कपल सबसे बेस्ट कपल है। अजीब किस्म की अकड़ है इन लोगों में, मुझे बहुत बुरे लगते हैं ऐसे लोग, पता नहीं किस बात का गुरूर है। वो एक नज़र से देखती फिर से कहने लगी तो दारिम दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा दिया था। चानिम साई, ये गुरूर नहीं यकीन है, उन्हें यकीन है अपने कपल पर कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो समझाते हुए बोला था, चले इन्हें कोई बात नहीं, अब उनका यकीन तो ख़त्म होगा ना। आपको पता है ना यहाँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं है उनके चैलेंज को कबूल करने की, इसलिए तो मैं इस चैलेंज को कबूल किया है ताकि उन्हें पता चल सके हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन दारिम साईं, हम गाड़ी में कैसे बैठेंगे। हथकड़ी लगी हुई वो उसके साथ चलती गाड़ी तक पहुंची थी, लेकिन उसने ये तो सोचा ही नहीं कि वो दोनों गाड़ी में बैठेंगे कैसे। इस तरह बैठना तो बहुत मुश्किल है, उसने परेशानी से उसे पूछने लगी थी, जिस पर दारिम साईं मुस्कुरा दिया था। दारिम का लेफ्ट हैंड जबकि उसका राइट हैंड हथकड़ी की कैद में था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं जानिम साईं, हम दोनों एक ही साइड से गाड़ी में बैठेंगे, पहले तुम अंदर बैठ जाओ, मैं फिर बैठता हूँ। वो प्यार से उसे देखते हुए समझाने लगा। दारिम दर्द मुस्कुरा दी थी, इतना भी मुश्किल नहीं था जितना वो परेशान हो रही थी। लेकिन सामने दूसरे कपल, जिसमें लड़की का नाम मरहीम हो, लड़के का नाम अरहम और लड़की तानिया थी, वो भी शायद इसी चीज़ को लेकर परेशान थे। दारिम साईं, इन्हें जाने दें, हम बाद में गाड़ी में बैठेंगे, इस तरह वो हमारा आइडिया ले लेंगे। उसका हाथ थामते हुए बड़ी मासूमियत से बोली थी, जैसे एक छोटे बच्चे को डर होता है कि कहीं उसका क्लास फेलो उसकी नकल करके उससे ज़्यादा नंबर ना ले लें। जानिम साईं, कॉपी ब्रांडेड की ही होती है, चाहे 1% कॉपी कर लिया जाए या 100% कॉपी ही रहती है, कभी ब्रांड नहीं बनता। ब्रांड बनने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और अगर किसी के पास अपना दिमाग हो तो वो कॉपी ही क्यों करें। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, अगर तुम्हें कॉपी करे तो उदास मत हो, बल्कि खुश हो जाओ ये सोच करके तुम एक ब्रांड हो और ब्रांड को कॉपी किया जाता है। चलो अब चलते हैं। वो उसका हाथ थामते हुए बोला तो इस बार दर ने इनकार नहीं किया था। रात दारिम साईं के बेबाक अंदाज से उसने उससे अच्छा खासा परेशान कर दिया था, इसलिए वो सुबह सुबह उठकर नीचे नहीं जाना चाहती थी। साहिर साईं, सॉरी, क्योंकि उसे पता था कि साहिर घर पे ही होगा। वो उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। उसकी नज़रें, उसकी बेबाक मुस्कुराहट उसे घबराहट में मुब्तला कर देती थी। कल रात वो तीसरी बार उसके करीब आया था, बेहद करीब। उसका इतना करीब आना उसे बुखला कर रख देता था। उसे कुछ समझ नहीं आता था। इस वक्त वो साहिर को ऐसा कभी भी नहीं समझती थी। वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला रूड किस्म का इंसान लगता था, लेकिन वो तो पूरे का पूरा बदल गया था। उसका यूँ अब इतने पास आकर उसे अपनी बाहों में लेकर उसके लबों को अपने लबों से छूना, ये सब कुछ सोचते हुए उसे पसीना आने लगता था। कभी टीवी पर अगर उसका इस तरह का कोई सीन चल रहा होता तो फ़ौरन उसकी अपनी आंखों पर हाथ रख लेती थी, लेकिन फिर जब कोई ना होता तो देख रहा होता तो हाथों से एक आंख उठाकर देख लेती थी। पहले तो ये सब कुछ देखते हुए वो बहुत सारी चीज़ें सोचती थी, लेकिन अब खुद इस फीलिंग को महसूस करते हुए उसकी जान जाती थी। साहिर इतना बेरहम था कि उसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद करने के बाद उसका हाल भी नहीं पूछता था। वो उसकी सांस तंग कर देता था, अपने अंदाज से उससे बुरी तरह बेबस कर देता था। ये तीसरी बार हुआ था उसके साथ। साहिर के इतने करीब आया था। क्या बात है मेरी जान, तुम कमरे से क्यों नहीं निकल रही? 2 बार मुलाजमा तुम्हें नाश्ते पे बुलाने आ चुकी है, आज कॉलेज नहीं जाना? तुमने अम्मा साई ने कमरे में दाखिल होते हुए उससे पूछा था। मैंने आपको बताया तो था मेरे कॉलेज में ट्रिप जाने वाला है, जिसकी वजह से हमें 2 छुट्टियां दी गई हैं घर में तैयारी करने के लिए। वो उसे देखते हुए याद दिलाने वाले अंदाज में बता रही थी, जिस पर उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें 2 छुट्टियां हैं, और कुछ नहीं तो घर के कामकाज पे ही ध्यान दो। साहिर साईं पर ध्यान दो। अब ये भी उठा है, जाओ उसके लिए नाश्ता बनाओ। रात न जाने कब वापसी हुई थी, मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी था या नहीं? किसी चीज़ का होश नहीं होता तुम्हें? कुछ नहीं? और कुछ नहीं तो अपने शौहर पर ही ध्यान दो, जल्दी से नीचे आओ। वो उसे देखते हुए बाहर जाने लगी थी, जब उसकी बात सुनकर उसके हाथों में पसीना आने लगा था। इतनी देर से वो उसी के इंतज़ार कर रही थी।